أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کے بہت سارے ایام گزر چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے یہ نہیں جانتے کہ آئندہ رمضان زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے بقیہ ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانا یہ عقل مندی ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آنے والے ایام میں اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، دشمن اور ان کی دشمنیوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ استغفار کی پابندی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اب چلیے اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں جسے لے کر ہم اس سلسلے کو شروع کیے ہیں۔ موضوع ہے ہندوستان کی اسلامی تاریخ۔ اس میں ہم نے بہت سارے اہم اشخاص کے نام لیے اور ان کے واقعات ہم نے بیان کیے۔ تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے غیاث الدین تغلق کو لے کر گفتگو کی اور ان کی زندگی کے اہم اشارے آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ ہم نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور اس کے 2 لنکس انشاءاللہ نیچے ڈال دیے جائیں گے، اور آپ اس میں جائیں اور جا کر تفصیلی معلومات حاصل کریں تغلق خاندان کے تعلق سے۔ اب یہاں پر صرف چونکہ ایک سیریز ہے، اس کے سیٹ کو مکمل کرنا ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے اس حلقے میں آدھے گھنٹے کے اس موقع میں اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں محمد بن تغلق۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ غیاث الدین تغلق کے لڑکے تھے۔ ان کا نام تھا محمد جونا۔ یہ حکومت میں کیسے آئے؟ ان کے والد کی وفات کے بعد۔ تو وفات کیسے ہوئی اس کی تفصیل ہم نے دیکھ لی کہ ایک جشن میں چھت گرنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور تہمت محمد بن تغلق پر آئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مورخین جو بھی لکھے ہیں ان میں سے بعض محمد بن تغلق کو نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے تہمت لگانے کی کوشش کی، لیکن اکثر مورخین نے یہ جو تہمت ہے اسے رفع کرنے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں، یہ تہمت بالکل بیجا ہے، محمد بن تغلق ویسے آدمی نہیں ہے۔ بہرحال یہ محمد بن تغلق، ان کا نام محمد جونا تھا، سلطنت میں جب یہ بیٹھے تو یہ محمد بن تغلق کے نام سے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی حکومت کا دور ہے 1324 سے لے کر 1351 تک، یعنی لگ بھگ 25 سے 26 سال کی ان کی حکومت رہی، کافی لمبی حکومت تھی۔ اس سے پہلے 24 سال کی حکومت التمش کی گزری ہے، ناصر الدین محمود نے 19 سال کی حکومت کی۔ ان کی حکومت کافی لمبی ہے، یہاں تک کہ علاؤدین خلجی کی بھی حکومت 19-20 سال کی تھی۔ تو اس اعتبار سے ان کی کافی بڑی حکومت تھی۔ اور سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا، یہ قرآن کے حافظ تھے، یعنی ان کی تربیت میں کافی اہمیت دی گئی اور خیال رکھا گیا، تو یہ قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فقہ بھی انہوں نے اچھے انداز سے پڑھا، اسلامی فقہ کو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے پڑھا ہے۔ ہدایہ جو فقہ ایک اہم کتاب ہے، اس کے بہت سارے حصے انہیں یاد تھے، زبان زد عام تھے، ازبر تھے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کے انتہائی پابند تھے اور روزے کے پابند تھے۔ نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ یہ ہر نماز وقت پر پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے، مشیرین، وزراء، اور جو بھی سردار لیڈرز ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اگر کسی نے نماز ناغا کیا تو ان سے روک جاتے تھے، ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے تعلق سے معلوم ہے کہ نماز کا پابند نہیں تو اسے دربار سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ بہت ساروں کو انہوں نے اس اعتبار سے نکال دیا۔ تو نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا۔ عزیز دوستو، ایک عام آدمی کی نماز کی پابندی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بادشاہ گدی میں بیٹھ کر تمام امور کو سنبھالتے ہوئے، ملکی مصلحتیں، ملکی جو ہے مسائل کو دیکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنا یہ مشکل تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ چونکہ بادشاہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا نیند بہت کم ہوتا ہے، اور وہ نام ان کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن خدمت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جو واقعی اپنی بادشاہت کا صحیح فائدہ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں،
لیکن جو لوگ بادشاہ کو اپنے عیاشی کا سامان سمجھتے ہیں بادشاہت کو، تو ان کا تو کیا کہنا، وہ ایسے لوگ تو برباد کر دیے گئے۔ وہی لوگ لمبی لمبی حکومتیں کی ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کے احساس کو، ذمہ داری کے احساس کو دل میں رکھا اور اپنے عیش و آرام کو بالائے طاق رکھا، عیش و آرام کو بالائے طاق رکھا۔ تو بادشاہت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں عزیز دوستو۔ بہرحال تو یہ روزے کے کافی پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، اور عربی فارسی زبان میں انہیں کافی مہارت تھی۔ عربی لکھتے تھے پڑھتے تھے، فارسی لکھتے تھے پڑھتے تھے، خطوط لکھتے تھے پڑھتے تھے، خود کئی جو ہے چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے، علمی اعتبار سے یہ کافی بلند پائے کے تھے۔ اگر آپ ان کا مقابلہ علاء الدین خلجی، جلال الدین خلجی، دوسرے بادشاہوں سے کریں گے، یہ انہی کے صف میں آتے ہیں، تو یہ کافی دور تک ہے، یعنی ان کا مرتبہ کافی بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن یہ شخصیت کچھ عجیب و غریب شخصیت تھی۔ اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور بہت سارے مورخین نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے بہت سارے متضاد چیزیں ایک شخصیت کے اندر جمع ہو گئی۔ یہ ان کے اندر کبھی کبھار آپ کو جلال الدین خلجی بھی نظر آئیں گے، کبھی کبھار ان کے اندر ناصر الدین محمود بھی نظر آئیں گے، کبھی کبھار ان کے اندر آپ کو التمش بھی نظر آئیں گے۔ سمجھیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کو انہوں نے پڑھا، اور ان کی زندگیوں میں سے بعض پہلو کو انہوں نے لینے کی کوشش کی، اور بعض پہلوؤں کے اتنے دل دادا ہوئے کہ وہ پہلو خود بخود ان کے اندر داخل ہو گئے۔ علاء الدین خلجی کے اندر سے انہوں نے جو پہلو کو لیا، وہ سختی کا پہلو تھا، سزائیں دینے کا پہلو تھا، قتل کرنے کا پہلو تھا۔ یہ بھی سیاست کے معاملات میں کسی کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور سیاست میں، ملکی انتظامات میں، ملکی مسائل میں یہ معافی نامی کوئی چیز جانتے نہیں تھے، بڑے سخت تھے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اس معاملات میں تہ تیغ کیا ہے، یعنی سزائیں دی، سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ اور اپنے آخری زمانے میں، ان کی بھی ایک گفتگو مشہور ہے، آخری زمانے میں یہ اپنے بعض مشیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے کرتوتوں کو گنتے ہیں، تو اس میں وہ جو کرتوتیں جو گنتے ہیں، اس میں سزائیں اور قتلوں کا بے تحاشا کرنا، اس تعلق کو لے کر کافی پریشان تھے اپنے آخری زمانے میں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں مجبور تھا کرنے کے لیے، ہے نا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو دلی کے انتظامات کو کر نہیں پاتا۔ عزیز دوستو، یہ جب گدی پہ بیٹھے تو دلی کے انتظامات کے لیے انہیں کافی وقت صرف کرنا پڑا، بغاوتیں ان کے زمانے میں بہت زیادہ تھی، جا بجا لوگ اٹھتے ہیں، ریبل کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، حکومت کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اسے لے کر کافی مصروف رہے ان کی 25 سالہ زندگی میں۔ آپ اکثر و بیشتر وقت انہوں نے یہ جو بغاوتیں تھیں، ملکی بغاوتیں تھیں، انہیں جھیلنے میں انہوں نے وقت صرف کیا۔ اب یہ جو بغاوتیں تھیں جس میں انہوں نے زیادہ وقت صرف کیا، اس کے پیچھے مورخین خود کہتے ہیں کہ یہ خود ان کا ہاتھ تھا۔ ان کی انتظامیہ میں کچھ ایسے انہوں نے ڈاواں ڈول حرکتیں کی، رد و بدل کیا، جس وجہ سے بغاوتیں زیادہ ہو گئیں۔ اور خاص طور پر ان کے زمانے میں جو مورخین کے نزدیک اگرچہ کہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، لیکن اسے ایک عقل مندی پر یہ منحصر نہیں پاتے، کہتے نہیں کہ یہ عقل مندی کی حرکت تھی، اقدام تو اچھا تھا لیکن عقل مندی کے ساتھ نہیں کیا اکثر مورخین، لیکن وہ اپنی جگہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ میرا اقدام بہت اچھا اقدام تھا۔ اور اقدام کیا تھا؟ انہوں نے پائے تخت کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ دلی جو ان کا کیپٹل تھا، دارالسلطنت تھا، اسے ہٹا کر انہوں نے دولت آباد کو بنایا۔ دولت آباد جسے دیوگیری کہتے ہیں، یہ آج کے جو ہے مہاراشٹرا کے اندر ہے، یہاں پر انہوں نے اسے تبدیل کیا، اور لوگوں نے کہا کہ دلی جیسی جگہ کو آپ تبدیل کر کے آپ وہاں لے کر جا رہے ہیں جو لگ بھگ 1500 کلومیٹر دور ہے، اتنی دور علاقے میں آپ دارالسلطنت کی تبدیلی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ دارالسلطنت یہ کئی سالوں سے بنتا ہے، اسے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن محمد بن تغلق اس پر اڑے رہے اور انہوں نے اسے تبدیل کیا۔ یہ تفصیلیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ تو ان کے زمانے میں عزیز دوستو، یہ ان کے تعلق سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ یاد رکھیے، یہ دین کے معاملات میں ترقی پسند تھے، اور سیاست کے معاملات میں یہ اختراع پسند تھے۔ یعنی دین کے معاملات میں ترقی پسند تھے سے معنی یہ کہ دین اس زمانے میں جن کے ہاتھ میں تھا، علماء، صلحاء، مشائخ جو بھی تھے، ان کے ہاتھ میں جو دین تھا، اس تعلق سے کہتے تھے کہ نہیں، اسے یہیں رکنا نہیں ہے، اسے ترقی کرنی ہے۔ یعنی ترقی، جس ترقی کے یہ قائل تھے وہ کچھ اور تھا، اب تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اور وہ سیاست کے تعلق سے اختراع پسند تھے۔ اختراع کہتے ہیں انوینشن کو، ڈسکوریز کو۔ سیاست میں ان کے پاس انوینشنز کے بہت بڑے قائل تھے، یعنی جو بھی ہو رہا تھا اسے کچھ بدلنا چاہتے تھے، اس کے اندر کھلبلی مچانا چاہتے تھے۔
تو یہ ان کے ذہن ایسا تھا، یعنی چینجز کے بہت بڑے حامی تھے، چینجز لانا چاہتے تھے، تبدیلیاں لانا چاہتے تھے، دین کے معاملات میں بھی، سیاست کے معاملات میں بھی۔ یہ ان کا غیر معمولی ایک اسلوب تھا جس میں یہ چل کے بہت سارے کامیابی انہوں نے حاصل کی، ساتھ ساتھ نقصانات بھی جھیلے انہوں نے۔ لیکن تاریخی دستاویز میں ان کا مقام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اکثر مورخین ان کی بعض چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر چیزوں کی، ان کے اقدامات کو لے کر، ان کی ترقی پسند، جدت پسند کو لے کر کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب مذہبی تعلق سے یہ جب ترقی پسند تھے تو کیا تھے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی اسلامی مملکت میں صوفیہ ہیں یہ خانقاہوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس خلاق، یہ مجمع خلاق تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ انہیں دین کے اعتبار سے انہیں گائیڈ کرتے تھے، دین کے اعتبار سے انہیں ان کی جو ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ اس میں علماء بھی داخل تھے، صوفیہ بھی داخل تھے، سب داخل تھے۔ عزیز دوستو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس زمانے میں دو گروہیں تھی، مذہب کو لے کر، دین کو لے کر دو گروہیں تھی، ایک صوفیہ کا گروہ، ایک علماء کا گروہ۔ علماء کا گروہ جو شریعت کا پابند تھا، صوفیہ کا گروہ جو طریقت کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ طریقت مطلب وہ اپنے طور سے مذہب کو لیتے تھے، خانقاہی زندگی اور ان کے خود کے وظائف اور خود کی ان کی اصطلاحیں، خود کی ان کی خاص دین کی سمجھ، یہ لیے ہوئے تھے۔ اور یہ جو علماء تھے شریعت کے پابند، وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیے دین کے معاملات میں آپ کے سوچنے کا کیا حق ہے، دین کی جو ہے ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اللہ کے رسول نے تفصیل سنا دی، تو پھر آپ اس میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں زیادہ ضعیف روایتوں پر آپ عمل کرتے ہیں، آپ کے ہاں بدعات کی ترویج ہے، آپ کے ہاں بدعتوں کا سیلاب ہے، یہ کہتے تھے علماء۔ اور اس طرف صوفیہ تھے، یہ دو جو ہے کشمکش اس زمانے سے یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ اور صوفیہ جو ہے ہمیشہ انہیں یہ کہتے تھے کہ تم لوگ صرف دین کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہو، باطن کوئی ہم سے سیکھے، یہ انہیں کہتے تھے۔ اب یہ اس کی جو ہے محاکمہ قائم کرنا اب میرا مقصود نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ دیکھیں دین کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، اور اللہ نے اس اعتبار سے محفوظ بنایا ہے کہ دین میں اللہ نے صحابہ جیسی شخصیتوں کو رکھا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، فقہا، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں آتے رہے۔ تو دین کو آپ اپنے سورس سے سمجھے۔ اگر کوئی آدمی دین کو سورس سے نہیں سمجھے گا تو اپنی مرضی سے سمجھے گا، اس کی گارنٹی نہیں کہ اس نے صحیح سوچا کہ نہیں سوچا۔ کل کے دن اگر اللہ نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بھائی تم نے دین میں عمل نہیں کیا، تم نے فلاں غلطی کی، تو آپ اگر کہیں گے کہ میں نے ایسا سوچا، تو اللہ کے پاس پھنس جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون۔ دین تو مکمل محفوظ ہے، اللہ کے رسول کی سنت مکمل محفوظ ہے۔ اس میں دراڑیں پیدا کر کے، اس میں اختراع نکال کے، اس میں اپنے طور سے بہت سارے چیزوں کو لانا کس حد تک سیف ہے؟ قیامت کے دن پھنسنے کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ مختصر میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو گروہ ہیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو محمد بن تغلق کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بھی دو گروہیں ہیں یہ صرف عوام کے دین کو سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں، عوام کے اخلاق کو سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سیاست سے بہت دور رہتے ہیں، سیاست سے بہت دور رہتے ہیں، بادشاہوں کے پاس آتے نہیں، ان کے علم کو شیئر نہیں کرتے، یہ بادشاہوں سے، عمراء سے دوری اختیار کرتے ہیں بہت زیادہ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد بن تغلق کا کہنا ہے تھا کہ نہیں، انہیں باقاعدہ سیاستی معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے، سیاست میں انہیں باقاعدہ آنا ہے، چونکہ دین سیاست ہو کہ دینی معاملہ ہو، دونوں پر دین چھایا ہوا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی آپ جمہوریت کہیے یا پھر بادشاہت کہیے، یا اگر یہ دین کے دائرے سے باہر چلے جائیں تو چنگیزی ہے، خون خرابہ ہے، ظلم ہے، استبداد ہے۔ تو گویا کہ یہی چیز محمد بن تغلق کہا کرتے تھے کہ نہیں، تم دونوں کو باقاعدہ سیاست میں آنا چاہیے۔ نہ کہ صرف یہ کہتے تھے بلکہ اس پر انہوں نے شد و مت سے عمل کیا، جبران عمل کیا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے صلحاء تھے انہیں باقاعدہ بلا کر اپنی خدمت میں رکھتے، یہاں تک کہ جو چراغ دہلی ہیں، جو سلطان المشائخ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے باقاعدہ بلایا اور اپنے خاص کام، پرسنل کاموں کی ذمہ داری دی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اور ان کے استعمال کردہ چیزوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی۔ کہا کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے اور میرے ساتھ رائے مشورہ کرتے رہو گے، اور ساتھ ساتھ ان معاملات میں میری مدد کرو گے۔ تو چراغ دہلی جیسی شخصیت کو ان معاملات میں مامور کرنا یہ بہت بڑی چیز تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، شروع میں چراغ دہلی اس کو نہیں مانے، تو بعد میں
انہیں ان کے استاد کا قول یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد بہت ساری دقتوں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا. تو انہوں نے ان دقتوں کو دقتیں سمجھی استاد کی بتائی ہوئی اور اسے انہوں نے برداشت کی اور محمد بن تغلق کی خدمت کرتے رہے مرتے دم تک. محمد بن تغلق کے خاص آدمی تھے چراغ دہلی, اور جب وہ دولت آباد گئے تو ساتھ چراغ دہلی ساتھ تھے. تو چراغ دہلی جن کا نام کافی بڑا نام ہے صوفیہ دنیا میں, وہ ان کے خدمت میں کافی لگے ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے دین کے اندر ترقی پسند, یعنی اس اعتبار سے کہ یہ آئیں سیاست میں حصہ لیں. اور ایک صاحب تھے جن کا نام شرف الدین حق گو, ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ انہوں نے حکم دیا کہ تم آؤ سیاست میں دخل اندازی کرو, آؤ ہمارے ساتھ رہو, آؤ ریاست کے کام میں آؤ. تو یہ حق گو صاحب تھے, انہوں نے انکار کیا جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصانات اٹھانے پڑے, سزائیں دی گئی. یعنی جو بھی ان کی اس بات کو نہیں مانتے یہ جبرن اپنا کام چلواتے. اور محمد بن تغلق کے تعلق سے مورخین نے اسے لے کر شکایت کا اظہار کیا کہ یہ اگر کوئی بات مان لے, ٹھان لے, دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسے پھلٹا نہیں سکتی. یہ جبرن, زبردستی یہ اپنی بات چلاتے تھے. ان کی بات ہر چیز پر چلتی تھی. علماء بھی ان سے نہیں بچے, صلحاء بھی ان سے نہیں بچے, ان کے جو امراء اور ان کے وزراء, ان کے جو مشیرین ان کے ساتھ تھے, وہ تو کہاں سے بچیں گے. تو جبرن جو بھی ان کی بات نہیں مانتے انہیں سزائیں دیتے. بلاتے فلاں صوفی حضرت کو, فلاں عالم حضرت کو, فلاں فقیہ کو, کہتے کہ چلو تم کو یہ کام کرنا ہے. وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کام میرا نہیں ہے, میں اس کا نہیں ہوں, جبرن کرواتے تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے دین میں چینجز لائے, تبدیلی لائی. اب جو لوگ ان پر رد کرتے ہیں, اس کام کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں محمد بن تغلق نے کام اس لیے کیا تاکہ صوفیہ اور علماء کا جو دور تھا, عروج کا دور تھا, وہ ختم ہو جائے اور عوام کے اندر ان کی جو مقبولیت تھی وہ ختم ہو جائے, اور عوام کے اندر مقبولیت بادشاہوں کی ہو, امراء کی ہو, عوام تک ان کی رسانی ہو, ان کی رسانی نہ ہو. تو ان کے زور کو توڑنے کے لیے محمد بن تغلق نے حرکت کی, یہ کہنے والے ہیں. اور یہ بھی کہنے والے ہیں کہ محمد بن تغلق جو تھے وہ دین کے پس تعلق سے ان کے اندر جو ترقی پسند تھی, وہ اس اعتبار سے یہ اپنے ذاتی آراء, اپنے ذاتی اوپینینز کو لاگو کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. اور دین کے تعلق سے عزیز دوستو, محمد بن تغلق کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ معقولات کو پڑھنے والے تھے. ان کے ایک استاد تھے جن کا نام علم الدین, وہ فلسفہ انہوں نے پڑھا, ان سے منطق انہوں سے پڑھا. یعنی منطق اور فلسفہ ایسی چیز کی تربیت کرتے ہیں جس سے آدمی ہر چیز کو عقل کی بنیاد میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دین کے معاملات میں بھی, دین اگرچہ کہ عقل کو قبول کرتا ہے لیکن ہر معاملات میں عقل کو شتر بے مہار دین نہیں چھوڑتا. عقل کی پابندی ہے, اس پر لگام ڈالتا ہے, اور عقل کو کنٹرول کرتا ہے دین. جہاں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں دین کی رسائی ہو سکتی ہے. ہم خود مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں اگر آپ صرف عقل کو لے کر سوچیں گے تو عقل اسے قبول نہیں کرے گی. تو اللہ نے انسان کے اندر صرف عقل نہیں رکھا, ساتھ ساتھ اللہ نے دل بھی رکھا ہے. عقل اور دل یہ دونوں کو جوڑ کر دین کو سمجھنا چاہیے. اگر دونوں میں سے اگر کسی کو پریورٹی دینا ہے تو وہ دل کو پریورٹی دینا ہے, عقل بعد میں آتا ہے. تو عقل اور دل یہ دونوں کو رکھ کر دونوں کو دین کنٹرول کرتا ہے. تو یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے عزیز دوستو. یہ جو محمد بن تغلق تھے, ان کی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ معقولات یعنی عقل کی ترقی جس میں فلسفہ اور منطق کو انہوں نے پڑھا ہے, اس وجہ سے یہ دوسرے معاملات کو پسند کرنا چاہتے نہیں, سننا نہیں چاہتے تھے, اسے وہ لے کر پریشان ہوتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے تبدیلیاں لائی, اس وجہ سے انہوں نے علماء صلحاء صوفیہ پر ظلم و استبداد کا دور چلایا. یہ کہنے والے بھی ہیں. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عبد العزیز اردبیلی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اس زمانے میں دلی آئے تھے, یہ ان کے یہاں زیادہ خوشا چین ہوتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی باتیں سننا یہ زیادہ ہوتے تھے. اس وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں جو صوفیہ کو لے کر یہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ بھی چیز لوگوں نے کہا, جبکہ ہم حقیقت یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن تغلق وہ آدمی تھے جو فرید الدین شکر گنج نامی جو ایک صوفی گزرے ہیں, ان کے شاگردوں کو بہت پسند کرتے تھے, انہیں اپنے پاس قریب رکھتے تھے. تو ان کے پاس بھی صوفیہ کا ایک گروہ آتا جاتا تھا اور یہ ان کے پاس اچھے تعلقات رکھتے تھے. تو یہ جو اتہام ان پر ڈالا جاتا ہے یہ اس اعتبار سے دور تھے. اور اس کے بعد یہ دین کے اعتبار سے نہ کہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں سے بھی قریب تھے. جوگیوں کی ایک بہت بڑی ٹولی تھی جن کے پاس بیٹھ کر یہ ہندو مذہب اور دوسری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے تھے. جوگیوں کے ساتھ ان کا عام اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. اور اس کے بعد یہ ہندوستان کے پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہولی جیسے تہوار میں اپنے آپ کو شامل کیا.
ہولی ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، اس میں یہ باقاعدہ ایک مرتبہ حاضری دیا اور رنگوں سے انہوں نے کھیلا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس مذہب کے نام سے شدت اور تعصب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے مندروں میں جانا ان کی زندگی میں ریکارڈ ہے، کئی مندروں کے گئے ہیں اور کئی مندروں میں جو ہے ان کے نوازش پہنچتی تھی، صنم گدوں میں یہ جایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جو مذہب کے نام سے جو ترقی پسندی ان کے اندر تھی، عزیز دوستو، مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو چیز دلیل کی نہیں ہے اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، عقل کا استعمال ان کے ہاں موجود تھا، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر تھوڑی بہت سنت کی پابندی، تھوڑی بہت ثابت شدہ چیزوں پر عمل کرنا ان کے پاس پایا جاتا تھا، لیکن اس حد تک نہیں کہ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگردوں نے دین کی پابندی سلف الصالحین کا نہج بتایا، اس حد تک تو نہیں۔ یہ اپنی بادشاہت کے رنگ کو رکھتے ہوئے اور تھوڑی بہت صوفیت کو ملاتے ہوئے اور تھوڑی بہت سنت کی پابندی، ثابت شدہ چیزوں پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں ان کی اسی لیے کہتے ہیں کہ مورخین ان کی شخصیت کو پڑھنے میں ہمیشہ حیران کن رہے ہیں کہ کون سے ناحیے میں ہم فیصلہ کر پائیں۔ فیصلہ نہیں کر پاتے، یہی حقیقت ہے، فیصلہ کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ مختلف یعنی متعدد الجہات تھے، یعنی ہر اعتبار سے ان کا ایک رنگ تھا۔ تو لیکن مختصر طور پر اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ثابت شدہ چیزوں کو ماننا یہ پسند کرتے تھے، ثابت ہو دین کے اعتبار سے، ثابت ہو تو اس پر عمل ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر خواہ عمل کیوں کریں۔ بہرحال اور لوگوں کے دلوں کو رکھنا بھی جانتے تھے، ایسے نہیں کہ لوگوں کو رد کر دیے، فلاں کو تردید کر دیا، دربار سے بھگا دیا، فلاں کو دھتکار دیا، یہ اسلوب ان کے پاس نہیں تھا۔ بادشاہ تھے اور بہترین انداز سے سیاست کھیلنا جانتے تھے۔ تو یہ تھے عزیز دوستو ان کی ترقی دین کے اعتبار سے۔ اچھا، اب آپ دنیاوی اعتبار سے سیاست میں اختراع پسند تھے، نئی چیزوں کو پسند کرتے تھے، بہت ساری تبدیلیاں لائی انہوں نے، یعنی سیاست میں، ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری تبدیلیاں لائی۔ اس میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی جو تھی یہ دارالسلطنت کو بدلانا تھا، دیوگری کو دولت آباد بنانا تھا۔ یہ جب یہ چیز کو لے کر وہ پہلے سوچے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کیے، لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے اس فکر کے خلاف مشورہ دیا، کہا کہ نہیں، آپ ہرگز ایسا نہ کریں، دارالسلطنت کو تبدیل نہ کریں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ کسی چیز کو سوچ کر اڑ جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں کون بھی روک نہیں سکتا، کسی کے اندر دم نہیں تھا کہ کوئی انہیں روکے۔ اور یہ 2 سال 2.5 سال مسلسل محنت کر کے، گراؤنڈ ورک کر کے، زمین ہموار کر کے انہوں نے دولت آباد کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بہرحال یہ بنا دیا۔ نقصانات کیا تھے؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ دلی اجڑ گئی، اور دلی کو انہوں نے باقاعدہ اجاڑا، یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا، یعنی یہ کہ یہ جب دلی کے لوگوں کو حکم دیے کہ پورے کے پورے منتقل ہو کے دولت آباد چلے جائیں، اور یہ جب لوگوں کو منتقل کیے، انہوں نے کہا کہ دلی میں جو تمہارا گھر تھا ویسے ہی بلکہ اس کا دگنا ایک گھر دیا جائے گا، اور دلی کی زمین کو میں خرید لیتا ہوں تمہارے سے، وہاں پر مفت گھر اور دلی کی زمین کے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے دلی والوں کو انہوں نے تبدیل پر ابھارا، اور علماء کو جبرن، جو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں زبردستی انہیں کھینچ کر پہنچائے، اور لگ بھگ 2000 سے زیادہ علماء، صلحاء اور صوفیاء انہوں نے انہیں جگہ کی تبدیلی کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی صوفی حضرات تھے، جو بھی علماء تھے، انہیں بھیج کر دلی میں پروپیگنڈا کرتے کہ دولت آباد ایک مناسب جگہ ہے، دلی سے زیادہ مناسب جگہ ہے، اس لیے تم کو ادھر جانا ہے۔ جو بھی نہیں کہنے پر انکار کرتے انہیں زبردستی، روز کے روز ٹولیاں نکلتی ہیں، روز کے روز گھوڑوں کی کڑک سنائی دیتی ہے، بیلوں کی کڑک سنائی دیتی ہے کہ لوگ دلی چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ جب دلی میں لوگ بالکل دلی خالی ہو گئی، تو محمد بن تغلق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ چھت پر چڑھ گئے اور چھت پر ٹھہر کر چاروں طرف نظر دوڑائی، اگر کہیں سے بھی روشنی نظر آتی فوراً لوگوں سے کہتے کہ جاؤ ادھر کوئی آدمی ہے، اسے کہیں کہ وہ دولت آباد جائیں۔ اس اعتبار سے دلی کو انہوں نے خالی کیا، یعنی یہ کسی بھی بادشاہ کے لیے ضرور یہ تشدد ہے، حد سے زیادہ بڑھنا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ اس حد تک لوگوں کو ان کی مرضی میں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ جو نظریے کے قائل تھے، ان کی جو وشنری تھی وہ یہ تھی کہ دولت آباد کو مجھے آباد کرنا ہے کسی بھی اعتبار سے، اور لوگوں نے جو مشورے دیے وہ مشوروں کے سامنے میں گھٹنے ٹیکنا نہیں چاہتا، اور جو میں اقدام اٹھایا ہوں اسے مکمل طور پر انہوں نے بیک اپ کیا، پورا پیسہ لگایا اس کے پیچھے۔ اس اعتبار سے انہوں نے دلی کو خالی کیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ دلی اجڑ گئی، اور اس کے بعد دلی کی جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہ جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے دلی کو خالی کیا،
بعد میں مجبور ہوئے پھر دلی کو آباد کرنے کے لیے، یعنی ان کے اخراجات دگنا چگنا ہو گئے۔ یہ تو شاہی خزانے کا فیض تھا کہ یہ ہمیشہ بھرا ہوا تھا، ان کے اخراجات سے وہ متاثر نہیں ہوا۔ کئی کروڑ یہاں پر دینار درہم ہوا کرتے تھے، تو ان کے اخراجات کو وہ متاثر نہیں کر پائے، سبحان اللہ۔ تو تصور کریں کہ کس حد تک مالدار ملک ہوا کرتا تھا، یعنی اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا نقصان، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر دوائیوں پر خرچ ہو جائیں، میڈیکل اعتبار سے خرچ ہو جائیں، تو پھر یہ اپنی جھولی کو پھیلا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ساری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ لٹیرے تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نہیں جانتے، نظم و نسق نہیں جانتے، تو یہی ہوگا۔ بہرحال عزیز دوستو پھر دولت آباد 2-3 سال کے بعد پھر واپس دلی کو انہوں نے آباد کیا، کیونکہ ان کا پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا۔ دولت آباد کو وہ دارالسلطنت کے اعتبار سے قائم نہیں کر پائے، یہی حقیقت ہے۔ اچھا، دولت آباد قائم کرنے سے فائدے کیا ہوئے، یہ بھی جان لیجئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ یہ کہتے تھے کہ دلی میں جب بھی حملہ ہوتا ہے، دلی بڑی آسانی سے پھنس جاتی ہے، کیونکہ بالکل سرحد بارڈرز کے قریب ہے۔ آج بھی دلی سے لاہور 150 کلومیٹر ہے، زیادہ نہیں ہے، تو یہ بالکل بارڈر کے قریب ہے۔ تو جب بھی حملہ ہوتا ہے پہلے سیدھے دلی میں حملہ ہوتا ہے۔ اگر دارالسلطنت میں سیدھے حملہ ہو جائے تو پھر کیسے سنبھال پائے گا کوئی بادشاہ؟ تو اسے بالکل ہندوستان کے بیچ میں، دل میں رکھنا ہے، اور دولت آباد آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے بیچ میں ہے، تو وہاں پر منتقل کریں گے تو ہمیشہ ہمارا جو کیپٹل ہے، دارالسلطنت ہے، یہ محفوظ رہے گا۔ یہ ان کا نقطہ تھا، اور صحیح نقطہ تھا، نقطہ تو پوائنٹ تو ان کا صحیح تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ کرنے کی وجہ سے جیسے شمال میں اسلامی ریاستوں کے اندر نظم و نسق انتظامیہ تھا، ویسے یہ جنوب میں بھی کر پائے، ساؤتھ میں بھی نظم و نسق لا پائے۔ ورنہ اس سے پہلے خلجی دور میں یہاں پر تو امراء ہوتے تھے، لیکن وہ رونقیں یہاں پر پیدا نہیں ہوئی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پر علماء اور صلحاء کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دور دراز علاقے میں، مدراس جیسے، کنیا کماری علاقے جیسے میں یہاں پر علماء آئے، اور یہاں پر وہ آ کر بس گئے حکومت کی طرف سے۔ تو اس سے پہلے ایسا نہیں ہو پایا تھا خلجی زمانے میں۔ اور یہ دارالسلطنت دولت آباد میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی دارالسلطنت بنا سکتے ہیں، تو اسے لے کر آگے بڑھے بہمنی خاندان والے۔ تو یہاں پر بہمنی خاندان کو عروج ملا، وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ آگے چل کے ان کی بھی 5 حکومتیں بن گئی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئے گی، یا پھر بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو عزیز دوستو اس اعتبار یہ بھی فائدہ ہوا کہ جنوب میں باقاعدہ اسلامی ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ اور تیسرا فائدہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی ترقی ہوئی اس علاقے میں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی فائدے ہیں، غور کرنے میں اور بھی فائدے نکل آ سکتے ہیں۔ تو نقصانات بھی تھے، فائدے بھی تھے۔ بہرحال ایک تاریخی واقعہ تھا جسے محمد بن تغلق نے کیا، اور ان کا جو نقطہ تھا اس پر انہوں نے بھرپور انداز سے عمل کیا۔ کئی نقطوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور کئی جگہ انہیں نقصان بھی جھیلنے پڑے، جو ہم تاریخی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو آخر کار 26 سال کی ایک طویل حکومت کرنے کے بعد 1351 عیسوی میں یہ ایک مرض کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزے میں تھے، اور روزہ انہوں نے مچھلی کھا کر کیا جسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے انہیں نقصان ہوا۔ جو بھی روزہ مچھلی کھا کر کرتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میں یہاں پر صرف ان کی وفات کا ریزن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ بیمار پڑ گئے تھے، ان کے جو اطباء تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بے پرواہ تھے۔ اس کے بعد سفر جاری رکھے، 1 ہفتہ تک سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد جب اپنے علاقے میں پہنچے تو کافی بیمار پڑے، اور اسی بیمار میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو 1351 میں یہ وفات پا جاتے ہیں، یہاں پر ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فیروز شاہ بادشاہ بنتے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کو انہوں نے نامزد کیا تھا ان کے بعد کی بادشاہت کے لیے، بلکہ ایسے ہی وفات پا گئے تھے۔ یہ ان کے تعلق سے مختصر میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ آپ جو لنک ہے اس میں جا کے تفصیل دیکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اپنے کمنٹس درج کریں، اور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد بیل کی گھنٹی دبائیں، اور انشاءاللہ چینل کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ جو باتیں ہیں یہ دوسروں تک پہنچے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ایسے ایسے کمنٹس، ایسے ایسے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں جو اپنے جو ہے بہترین خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ واقعات کو رکھ کر ایک ڈاکومنٹری بھی بنا سکتے ہیں، جس سے ہم ہندوستان میں رہنے والوں کو، اور جو بھی سارے دنیا میں رہتے ہیں ان لوگوں کو، ہماری بادشاہت جو بہترین ہمارا دور گزرا ہے اس تعلق سے لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس تعلق سے نہیں جانتے۔ بہرحال ہماری بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس خاندان کے جو
باقی افراد ہیں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں لانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ رب العزت ہمیں جو بھی باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.